بھارت میں اگر تعلیمی اداروں کی فہرست بنائی جائے جو اقلیتوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں تو اس میں سر فہرست نام آتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد کئی یونیورسٹی اور کئی تعلیمی ادارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی فہرست میں ایک نام ایسا بھی ہے جو مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے نام سے قائم شدہ اور جڑا ہوا ہے۔ اتر پردیش کے رامپور میں قائم کیے جانے والی اس نجی یونیورسٹی کے بانی اتر پردیش کے خود آور مسلم لیڈر اعظم خان ہیں، لیکن اس وقت اس یونیورسٹی کی بدحالی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے بانی جیل میں مقید ہیں اور یہ سیاسی دشمنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں اعظم خان سیاسی دشمنی کا شکار ہوئے ہیں، وہیں دوسری جانب ان کی جانب سے قائم کردہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی بھی دشمنی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس پر آنکھیں گاڑ کر اس یونیورسٹی کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ فی الوقت اس یونیورسٹی سے منسلک سینکڑوں ایکڑ زمین کو حکومت نے واپس لے لیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف اس ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس ملک کے لیے ضروری ہے، وہیں ان کی ہی پارٹی کے منتخب ہونے والے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سب کا وناش اور سب کا سرواناش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بھلے ہی اس معاملے میں اعظم خان کی کئی طرح کی غلطیاں ہیں، لیکن یہ تعلیمی ادارہ اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں زیر تعلیم طلباء کی اکثریت اقلیتی طبقے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو ختم کرنا اور مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی سے منسلک اراضیوں کو اپنے قبضے میں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یوگی حکومت یو پی میں مسلمانوں کو چین سے رہنے دینا نہیں چاہتی۔ وہیں دوسری جانب اس معاملے میں اقلیتی رہنماؤں کو متحد ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن اقلیتی رہنما بھی سیاسی رشاکشی کی آڑ میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو ختم کرنے کے لیے یوگی جی کو آزادی دے رہے ہیں، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یوگی حکومت دن رات ایک کرتے ہوئے عدالتی کارروائیوں کو انجام دے رہی ہے اور یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کی زمین کو اپنی تحویل میں لے رہی ہے۔ وہیں 100 سے زائد مقدمات کا مقابلہ کر رہے اعظم خان جیل میں بے بس نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے ایسا خود آور لیڈر بھی نظر نہیں آ رہا ہے جو اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ایک تاریخی کارنامہ انجام دے سکے۔ معروف صحافی معصوم مراد آبادی نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ اعظم خان سے تمام تر اختلافات کے باوجود یونیورسٹی کے حق میں آواز بلند کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس اقلیتی تعلیمی ادارے کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک نہ کرے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان طلباء کا ہے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں حکومت کی دخل اندازی نے ان کے مستقبل پر بھی سوال یا نشان لگا دیا ہے۔ تعلیمی و سماجی طور پر سب سے زیادہ پسماندہ اقلیت کو سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کرنا حکومت کی دستوری ذمہ داری ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا اصل مفہوم بھی شاید یہی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، یو پی۔